اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کبھی کوئی کمائی نہیں کھائی، اور آدمی اپنی جان، گھر والوں، بچوں اور اپنے خدام پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے جس کے راوی حضرت براء رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ فرمایا، بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور حلال کمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی افضل ہے؟ فرمایا کہ بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر حلال کمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومن کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اللہ کی دیگر مخلوق کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حلال مال کمایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں آج کل ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد کے زمانے میں بھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایسا بندہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقے سے کمایا اور اسے کار ثواب میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اس میں حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت و حقارت کے گھر کو حلال کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے بہت سے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم نے کسب حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔